شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے اسٹوریز۔ دوستو، یمن کے کسی علاقے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے۔ روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور وہ بے حد غریب تھی۔ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی حسین و جمیل بھی تھی۔ جو کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ غریب اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عورت انتہائی نیک، تہجد گزار اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بھی تھی۔ اس کو کئی لوگوں نے گناہ کی دعوت دی، لیکن وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہوں سے باز رہی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں برتن صاف کرتی اور اس سے جو تھوڑا بہت معاوضہ ملتا اسے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے دن کاٹ رہی تھی۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ وہ عورت سارا دن کام کی تلاش میں پھرتی رہی، لیکن اسے کام کہیں پر بھی نہیں ملا۔ شام کو وہ خالی ہاتھ واپس گھر آئی۔ جب وہ گھر آئی تو اس کے بچے بھوک سے رو رہے تھے، لیکن انہیں کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو بھوکے پیٹ سلا دیا اور خود بھی بھوکے پیٹ سو گئی۔ اس رات کئی بار اس کے بچے جاگے اور کھانے کے لیے رونے لگے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سو اس نے اپنے بچوں کو صرف پانی پلایا اور سلا دیا۔ اگلے دن اس نے صبح کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کی اور کام کی تلاش کے لیے گھر سے نکل گئی۔ آدھے دن تک تو اسے کوئی کام نہ ملا، لیکن پھر آخر کار اسے تھوڑا سا کام کرنے کو مل گیا اور اس کے بدلے میں اسے تھوڑا سا معاوضہ بھی ملا۔ جو تھوڑے سے پیسے اس کے ہاتھ لگے وہ خوشی خوشی ان پیسوں کا کھانا لے کر اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی کہ آج اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں گی، لیکن قدرت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی وہ راستے میں تھی کہ اسے روتا ہوا ایک بچہ دکھائی دیا۔ بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کھانے کو دیکھا تو وہ اور شدت سے رونے لگا۔ وہ عورت اس بچے کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں بھوکا ہوں اور کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ اب اس عورت کا امتحان آ چکا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے ایک دن سے بھوکے 3 بچے تھے اور اس بچے کی بھوک بھی تھی جسے وہ جانتی تک بھی نہیں تھی، لیکن بھوک کی شدت سے وہ بچہ بیچارہ رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے فیصلہ کیا اور وہ کھانا اس بھوکے بچے کو دے دیا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ میں تیرے بندے کو کھلا رہی ہوں، میرے بچوں کو تو نے خود کھلانا ہے۔ وہ بچہ بھوکا تھا، وہ سارا کھانا کھا گیا۔ وہ عورت کچھ حد تک پریشان لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ آج تو کوئی ضرور معجزہ کر دے گا۔ جیسے ہی وہ عورت اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس کے بھوکے بچے اپنی ماں کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا تو وہ سب اس کے قدموں کی طرف لپکے تاکہ ہمیں کچھ کھانے کو مل سکے۔ جب اس ماں نے یہ منظر دیکھا تو آنسوؤں کی جھڑی اس کی آنکھوں سے بہنے لگی۔ وہ رو کر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی، ابھی تک تو نے میرے بچوں کے کھانے کا انتظام نہیں کیا، میں نے تو تیرے بندے کو بہت دیر پہلے کھلا دیا ہے۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس عورت نے اندر کھڑے ہو کر آواز دی کہ کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی، میں بادشاہ وقت ہوں، خود نہیں آیا بلکہ مجھے بھیجا گیا ہے۔ میں تمہارے بچوں کے لیے عمدہ لباس اور ان کے لیے کھانا لایا ہوں، اور میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جب تک تم اور تمہارے بچے زندہ ہیں ان کی ذمہ واری میرے اوپر ہے۔ اب تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارا ماہانہ وظیفہ مقرر کر رہے ہیں جس سے تم اور تمہارے بچے سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ سچ ہے دوستو، صدقہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور وہ صدقہ جب آپ اپنی ضروریات کو پس نظر ڈال کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔